ناقابل فراموش رات کا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا۔ بستی کے لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ جنگل کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے لوگ اکثر رات کو جنگل جانے سے کتراتے تھے کیونکہ وہاں کی پراسرار کہانیاں ان کے دلوں میں خوف بٹھا چکی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان لڑکی تھی جس کا نام سریا تھا۔ سریا کو بچپن سے ہی پراسرار چیزوں کا شوق تھا۔ وہ اکثر رات کے وقت جنگل کے قریب جا کر بیٹھتی اور خاموشی سے آس پاس کے ماحول کو محسوس کرتی۔ ایک رات سریا کے دل میں جنگل کے اندر جانے کی خواہش جاگی۔ اس نے سوچا کہ آج رات وہ جنگل کے اندر جا کر دیکھے گی کہ آخر اس جگہ کے بارے میں لوگ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں۔ سریا چپکے سے گھر سے نکلی اور جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئی اسے عجیب سی خاموشی محسوس ہونے لگی، جیسے پورا جنگل اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کے قدموں کی آہٹ بھی اس خوفناک خاموشی میں گونجنے لگی۔ کچھ دور چلنے کے بعد اچانک اس کے کانوں میں ایک سرگوشی کی آواز آئی، جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہو۔ سریا، سریا۔ آواز بہت ہلکی مگر واضح تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ اس کا وہم ہو سکتا ہے۔ اچانک درختوں کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سائے کی شکل میں ایک لمبی اور عجیب سی مخلوق تھی جس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ سریا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں، لیکن وہ اپنے قدم جمانے میں ناکام رہی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سریا کے دل میں شدید خوف بھر گیا اور وہ چیخنے لگی، مگر اس کی آواز جیسے گلے میں دب کر رہ گئی تھی۔ سایہ اس کے قریب آتے ہی غائب ہو گیا اور اچانک جنگل میں ایک زوردار قہقہا گونجا۔ سریا نے پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کیا۔ اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ دوڑتی دوڑتی جنگل کے باہر نکلی اور اپنے گاؤں کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ جب وہ گاؤں پہنچی تو اس کی سانس پھول چکی تھی۔ اس نے لوگوں کو جنگل کے واقعات کے بارے میں بتایا، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ سریا کے دل میں ہمیشہ کے لیے وہ رات نقش ہو گئی۔ وہ سایہ اس کے پیچھے گونجتا قہقہا کبھی نہ بھول سکنے والا خوف بن گیا۔ بھوت بنگلے کی چھٹی۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک گاؤں میں ایک پرانا بنگلہ تھا جسے لوگ بھوت بنگلہ کے نام سے جانتے تھے۔ کوئی بھی وہاں رات گزارنے کی ہمت نہیں کرتا تھا کیونکہ مشہور تھا کہ وہاں رات کو بھوت ناچتے ہیں اور عجیب آوازیں آتی ہیں۔ ایک دن گاؤں کے 3 دوست علی، حسان اور جمیل اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس رات بھوت بنگلے میں گزاریں گے اور سب کو ثابت کریں گے کہ وہاں کوئی بھوت نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں تینوں دوستوں نے اپنی ٹارچیں اٹھائیں اور بھوت بنگلے پہنچ گئے۔ جوں ہی وہ اندر داخل ہوئے، ہوا ایک سرد جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ علی نے مذاق میں کہا، لو بھائی، بھوت صاحب نے ہمیں اندر بند کر لیا۔ تینوں ہنسنے لگے اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھے اچانک کھڑکی کے پیچھے سے ایک سایہ گزرا۔ حسان نے جلدی سے ٹارچ جلائی مگر کچھ نہ دیکھا۔ جمیل نے کہا، یار یہ بس ہوا تھی، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اسی لمحے اوپر کی منزل سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ تینوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ملی اور دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ علی نے بہادری سے کہا، چلو دیکھتے ہیں اوپر کون ہے۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بلی دروازے کے ساتھ بیٹھی میاؤں میاؤں کر رہی ہے۔ جمیل نے کہا، اوہ یہ بلی تھی، ڈرنے کی کیا بات تھی۔ لیکن پھر اچانک بلی ہوا میں غائب ہو گئی۔ تینوں نے ایک ساتھ چیخ ماری اور نیچے بھاگے۔ نیچے پہنچ کر دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا تھا، جیسے بھوت نے ان کو جانے کی اجازت دے دی ہو۔ تینوں دوستوں نے وہاں سے بھاگنے میں کوئی دیر نہ لگائی اور سیدھا گاؤں پہنچے۔ صبح جب گاؤں والوں نے انہیں دیکھا تو وہ سب کی حالت بگڑی ہوئی تھی اور تینوں نے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی بھوت بنگلے کا رخ نہیں کریں گے۔
गांव वाले इनकी कहानी पर हंसने लगे और कहने लगे, भूत बंगले में जो भी जाता है वो ऐसा ही हाल बना कर आता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और वीरान स्कूल था, जिसे लोग खौफनाक स्कूल के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं और रात के वक्त वहाँ से चीखों की आवाज़ें आती हैं। बहुत से लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने स्कूल की खाली इमारत में साए चलते फिरते देखे हैं। एक दिन कुछ नौजवानों ने फैसला किया कि वो स्कूल की हकीकत जानने के लिए रात वहाँ गुजारेंगे। ये 3 दोस्त थे, आदिल, फहद और ज़ैनब। वो रात के वक्त स्कूल पहुँचे और इसके अंदर दाखिल हो गए। शुरू में तो सब कुछ आम था, लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, अजीब वाक़यात शुरू हो गए। पहले दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। फिर इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इनके पीछे चल रहा हो। अचानक एक क्लासरूम से हल्की हल्की रोशनी चमकने लगी। जब वो अंदर गए तो देखा कि क्लास की तमाम कुर्सियां अपनी जगह से हिल रही थीं, जैसे कोई इन पर बैठा हो। ज़ैनब ने कहा, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए, लेकिन आदिल और फहद ने इसे तसल्ली दी और कहा ये सब इनका वहम है। वो दोनों क्लासरूम में मज़ीद आगे बढ़े और अचानक कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक पैगाम नज़र आया, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो हम सबका हुआ। ये देखकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो फ़ौरन वहाँ से भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलने लगे, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वो अंदर फंस चुके थे। फहद ने ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अचानक इनके पीछे एक भारी सांस लेने की आवाज़ आई। जब उन्होंने पलट कर देखा तो एक पुरानी खौफनाक शक्ल वाली औरत इनके पीछे खड़ी थी। इसकी आंखों में खालीपन और चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट थी। वो धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगी। तीनों ने जान बचाने के लिए भागना शुरू किया और आखिरकार एक खिड़की से बाहर कूदकर स्कूल से निकलने में कामयाब हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने सांस लिया और कसम खाई कि दोबारा कभी स्कूल के करीब भी नहीं जाएंगे। गांव के लोग कहते हैं कि वो स्कूल कभी भी खाली नहीं था और जो कोई भी इसकी हकीकत जानने जाता है वो कभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। आज तक वो स्कूल वीरान पड़ा है और रात को वहाँ से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। अंधेरी रात का साया। ये एक सर्द और अंधेरी रात थी। हसन अपने दोस्तों के साथ एक गांव के करीब वाक़या जंगल में कैंपिंग के लिए आया हुआ था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में कुछ पुरअसरार वाक़यात होते हैं और रात को यहाँ आने से गुरेज करना चाहिए, लेकिन हसन और इसके दोस्तों ने इन बातों को मजाक समझा। रात के वक्त जब सब लोग अपने अपने टेंट में सोने चले गए, हसन को बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो समझा कि शायद हवा की सरसराहट है, लेकिन जब आवाज़ें करीब आती गईं तो इसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हसन हिम्मत करके टेंट से बाहर निकला और देखा कि दूर एक पुराना और बोसीदा मकान नज़र आ रहा है, जिसकी खिड़कियाँ हल्की हल्की चरचरा रही थी। तजस्सुस के मारे हसन ने इस मकान की तरफ जाने का इरादा किया। जैसे जैसे वो मकान के करीब पहुंचता गया, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक इसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जब इसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। हसन का दिल धड़कने लगा, लेकिन इसने खुद को संभाला और मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर से तेज़ हवा का झोंका निकला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। हसन ने घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना खुल सका। अंदर घुप अंधेरा था और हसन ने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक एक ठंडा साया इसके करीब से गुजरा। इसका सांस रुकने लगा और इसने महसूस किया कि कोई इसके बहुत करीब है। एक आवाज़ कानों में सरगोशी की, जैसे कोई इससे बात कर रहा हो, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। हसन ने टॉर्च जलाई और रोशनी में देखा
کہ ایک بوڑھی عورت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا تھا۔ عورت نے اپنی ہڈیوں سے بھری ہوئی انگلیاں حسان کی طرف بڑھائیں۔ حسان نے چیخ ماری اور پیچھے ہٹا، لیکن وہ عورت اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک حسان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے ٹینٹ میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سمجھا یہ سب ایک ڈراؤنا خواب تھا، لیکن جب اس نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا، وہاں اس عورت کے ناخنوں کے نشان موجود تھے۔ یہ رات حسان کی زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی اور وہ کبھی دوبارہ اس جنگل میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ Here's a short horror story for each of the 5 boys and girls in Urdu. عائشہ، ایک رات میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی، لیکن جب میں پلٹی تو وہ سایہ میرے کمرے کے اندر تھا۔ عمر، میں اور میرے دوست ایک سنسان علاقے میں کھیل رہے تھے۔ اچانک ہمیں ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ سیاہ تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ فاطمہ، ایک دن میں رات کے وقت اکیلی بیٹھی تھی۔ اچانک مجھے دروازے کے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک سرخ نشان زمین پر نظر آ رہا تھا۔ علی، میں اور میرے بھائی نے رات کو گھر کے باہر سے کچھ عجیب آوازیں سنیں۔ جب ہم باہر نکلے تو ہمیں ایک پرانا آدمی نظر آیا جو ہلکے سے مسکرا رہا تھا۔ اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ وہ آدمی تو سالوں پہلے مر چکا تھا۔ سارا، ایک رات جب میں سو رہی تھی تو اچانک میرے بستر کے نیچے سے آوازیں آنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے نیچے جھانکا۔ وہاں ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر آنکھیں نہیں تھیں۔ ہر ایک کی کہانی نے دوسروں کو خوفزدہ کر دیا اور سب ایک دوسرے کی طرف خوفناک نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 5 دوست علی، زین، حسن، فہد اور احمد ایک سنسان گاؤں کی طرف سیر کرنے نکلے۔ ان کے سفر کا مقصد مہم جوئی تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات ایک پرانی اور سنسان حویلی میں گزاریں گے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں عجیب و غریب واقعات آتے ہیں۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ہوا چلی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا، جس سے ان کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو دلیر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ حویلی کے اندر عجیب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی دیواروں کے پیچھے چل رہا ہو یا زمین کے نیچے سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ علی نے دوستوں سے کہا کہ یہ سب ان کے وہم ہیں، لیکن زین نے کہا کہ اس جگہ کے بارے میں سنائی گئی کہانیاں سچ ہو سکتی ہیں۔ اچانک فہد نے کہا کہ اسے کسی نے پیچھے سے چھوا ہے، لیکن جب سب نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوف کا عالم بڑھنے لگا۔ اتنے میں حسن نے کہا کہ وہ ایک سایہ سیڑھیوں سے اوپر جاتا دیکھ رہا ہے۔
جب سب نے دیکھا تو واقعی ایک سیاہ سایہ حویلی کی دوسری منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر احمد نے سب کو فوراً حویلی سے نکلنے کا کہا، لیکن جب وہ دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ نہ کھلا۔ اچانک حویلی کی بتیاں بجھ گئیں اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ خوف میں مبتلا دوستوں کو اب اپنے بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اندھیرے میں انہیں ایک سرگوشی سنائی دی، تم یہاں سے کبھی باہر نہیں جا سکتے۔ ہر ایک کی چیخ نکل گئی اور وہ بھاگتے ہوئے دوسری منزل کی طرف دوڑنے لگے تاکہ کوئی اور راستہ تلاش کر سکیں۔ دوسری منزل پر پہنچ کر انہوں نے ایک کمرہ کھولا جہاں ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی علی نے کتاب کو ہاتھ لگایا، حویلی کی تمام آوازیں اچانک بند ہو گئیں اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ پانچوں دوست فوراً حویلی سے باہر بھاگے اور دوبارہ کبھی اس جگہ کا رخ نہ کرنے کا عہد کیا۔ اندھیرے کا راز۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ حارث اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا اپنے آخری کیس کی فائلوں میں مصروف تھا۔ وہ ایک معروف تفتیشی افسر تھا جس کی صلاحیتوں کا شہر بھر میں چرچا تھا، لیکن اس بار جو کیس اسے ملا تھا وہ بہت ہی عجیب و غریب اور پراسرار تھا۔ شہر کے ایک قدیم علاقے میں واقع ایک پرانی حویلی میں ہر ہفتے رات کے اندھیرے میں کچھ پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے۔ علاقے کے لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ وہاں کوئی جن یا بھوت موجود ہے جو رات کے وقت حرکت میں آتا ہے، لیکن حارث کو ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ان واقعات کے پیچھے کوئی انسان ہی چھپا ہے۔ ایک رات حارث نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اس حویلی کا معائنہ کرے گا۔ اس نے اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ حویلی پر پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ وہاں واقعی کچھ عجیب ہے۔ ماحول میں ایک عجیب سی سرد مہری اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حارث نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ اندر جائیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ان کے قدموں کے نیچے کی زمین چرچرائی۔ حویلی کے اندر ہر طرف گرد و غبار تھا اور جگہ جگہ مکڑی کے جالے تھے۔ اچانک انہیں ایک کمرے کے اندر سے ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ حارث اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے کا دروازہ نیم کھلا تھا۔ اندر جھانکتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ دیوار پر حرکت کر رہا ہے۔ حارث نے فوراً ٹارچ جلائی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دونوں کو اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے انہیں دیکھ لیا ہو۔ حارث نے اپنے ساتھی کو تسلی دی اور کہا یہ کوئی ان کا وہم ہے، لیکن جب وہ آگے بڑھے تو حویلی کے ایک کونے سے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ اب حارث کا دل بھی زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوا۔ وہ فوراً اس آواز کی طرف دوڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک خفیہ دروازہ دیکھا جس کے پیچھے سے روشنی کی ہلکی سی کرن نکل رہی تھی۔ حارث نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ جب اس نے دروازے کو زور سے دھکیلا تو وہ دھڑام سے کھل گیا۔ اندر جو منظر تھا وہ دیکھ کر دونوں دنگ رہ گئے۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جو کسی مشین کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو ان سب پراسرار واقعات کا ذمہ دار تھا۔ اس نے ایک خاص مشین تیار کی تھی جو روشنی اور آواز سے لوگوں کو ڈرانے کا کام کرتی تھی۔ بوڑھے آدمی نے اعتراف کیا کہ وہ لوگوں کو خوفزدہ کر کے اس علاقے سے بھگانا چاہتا تھا تاکہ وہ حویلی کو اپنے قبضے میں لے سکے۔ حارث نے اسے فوراً گرفتار کر لیا اور یہ معمہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔
محبت کا آصف احمد ایک عام سا نوجوان تھا جو محبت کے معاملے میں ذرا بدقسمت تھا۔ ایک دن اس کے دوستوں نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ پرانے سنسان محل میں رات گزارے جہاں ایک آصف کی کہانی مشہور تھی۔ احمد کو بھی مہم جوئی کا شوق تھا تو وہ ہنس کر تیار ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ محل پہنچا۔ فضا میں عجیب سی سردی اور خاموشی تھی۔ وہ محل کے اندر داخل ہوا اور کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ احمد حیران رہ گیا کہ اتنے سنسان محل میں یہ لڑکی کہاں سے آئی۔ تم کون ہو؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی مسکرائی اور بولی، میں یہاں کا آصف ہوں۔ احمد ہنسنے لگا، کیا مذاق کر رہی ہو؟ آصف اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ لڑکی کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی اور اس نے کہا، یہ حقیقت ہے۔ سالوں پہلے میں یہاں کسی سے محبت کرتی تھی مگر اسے کسی اور سے محبت تھی۔ میری محبت کا درد مجھے موت کی وادی میں لے گیا اور اب میں یہاں بھٹک رہی ہوں۔ احمد کو یہ سن کر دکھ ہوا۔ اس نے کہا، محبت کبھی ایک طرفہ نہیں ہونی چاہیے۔ شاید تمہیں سکون مل جائے اگر کوئی تمہیں دل سے قبول کرے۔ لڑکی نے غمگین لہجے میں کہا، یہی تو مشکل ہے، کوئی بھی مجھے قبول نہیں کرتا، سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ احمد نے دل کی گہرائیوں سے کہا، میں تم سے نہیں ڈرتا، اور اگر تم سچ میں محبت کی تلاش میں ہو تو شاید میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں جو تم چاہتی ہو۔ لڑکی کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک آئی۔ آہستہ آہستہ اس کا آصف ختم ہونے لگا اور وہ ایک عام انسان کی طرح نظر آنے لگی۔ محل کی دیواریں بھی بدلنے لگیں، جیسے کسی جادوئی لمس سے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو۔ احمد اور اس لڑکی کی کہانی نہ صرف خوفناک تھی بلکہ محبت سے بھرپور بھی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں تھا جس کے قریب ایک پرانا اور سنسان محل واقع تھا۔ اس محل کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کی ایک خطرناک اور پراسرار مخلوق رہتی ہے۔ گاؤں کے لوگ محل کے قریب جانے سے بھی ڈرتے تھے کیونکہ وہاں سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی تھیں۔ ایک رات گاؤں کے چند نوجوان دوستوں نے ہمت کر کے اس محل کا راز جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ لوگ رات کے وقت محل کے قریب پہنچے۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کے جسموں سے گزرا اور درختوں کی سرسراہٹ نے انہیں مزید خوفزدہ کر دیا۔ محل کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر جانے پر ان کا سامنا ایک بڑے اور اندھیرے ہال سے ہوا۔ ہال کی دیواروں پر پرانی اور مٹی سے بھری ہوئی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور فرش پر جگہ جگہ خون کے دھبے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل کو مضبوط کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگے تو اچانک ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی جس نے ان کے دلوں کو دہلا دیا۔ وہ رک گئے مگر پھر بھی آگے بڑھتے گئے۔ اوپر پہنچنے پر انہوں نے ایک دروازہ دیکھا جو ہلکے سے کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک سرد اور بھیانک ہوا کا جھونکا ان کے چہروں پر پڑا۔ کمرے کے وسط میں ایک بوسیدہ تخت تھا جس پر ایک پراسرار سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس کے ہاتھوں کے ناخن لمبے اور تیز تھے۔ جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا ان کی سانسیں رک گئیں۔ اچانک سایہ تیزی سے ان کی طرف جھپٹا اور ایک نوجوان کو پکڑ لیا۔ اس کے چیخنے کی آواز نے باقی دوستوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سب بدحواس ہو کر محل سے باہر بھاگے مگر جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو ان کا دوست غائب تھا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے لوگوں کو ساری بات بتائی مگر کوئی ان کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ دوست جو محل میں رہ گیا تھا کبھی واپس نہیں آیا۔
گاؤں والوں نے اس کے بعد اس محل کے بارے میں بات کرنا بھی چھوڑ دیا اور وہاں جانے کی کسی کو ہمت نہ تھی۔ وقت کے ساتھ وہ محل مزید سنسان ہو گیا اور گاؤں کے لوگوں نے اس جگہ سے ہمیشہ کے لیے دور رہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد گاؤں میں رات کو عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی کسی کو پکار رہا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آواز اس نوجوان کی تھی جو کبھی واپس نہیں آیا۔ آج بھی اس محل کے قریب جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا اور وہ مخلوق ابھی بھی وہاں چھپی ہوئی ہے، اپنی اگلی شکار کے انتظار میں۔ خوفناک حویلی۔ ایک گاؤں میں جہاں دن کی روشنی میں بھی سائے خوفزدہ کر دیتے تھے، وہاں ایک پرانی اور ویران حویلی کھڑی تھی۔ حویلی کی دیواریں وقت کے ساتھ ساتھ جھڑ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک خوفناک خاموشی کے ساتھ کھڑی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں ایک بوڑھی عورت کی روح بس رہی ہے، جو ہر رات نکل کر گاؤں کے چکر لگاتی ہے۔ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس ہر شخص کو ہوتا تھا۔ ایک رات احمد، جو کہ ایک دلیر اور نڈر نوجوان تھا، اس نے حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کی باتوں میں یقین نہیں کیا اور سوچا کہ یہ سب صرف وہم ہے۔ اپنے دوستوں کو چیلنج دیتے ہوئے احمد نے کہا کہ وہ رات بھر حویلی میں گزارے گا اور دیکھے گا کہ وہاں کیا ہے۔ احمد اپنے ساتھ ایک ٹارچ اور کچھ خوراک لے کر حویلی میں چلا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا کہ ہوا کے جھونکے سرد اور خوفناک ہو گئے ہیں۔ دیواروں پر عجیب سی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ وہ سیدھا حویلی کے بڑے ہال میں گیا اور وہاں بیٹھ کر اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کے قریب احمد نے اچانک دروازے کے چرچرانے کی آواز سنی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا اور باہر کا منظر بالکل سیاہ تھا۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور احمد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہو۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی اس طرف پھینکی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی حرکت کر رہا ہے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک دھندلی سی شکل اس کے سامنے کھڑی تھی، بالکل سفید لباس میں ملبوس، آنکھوں میں خون جیسا سرخ رنگ اور چہرہ بالکل بے جان۔ احمد خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا، مگر وہ شکل اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ احمد نے اپنے آپ کو سنبھالا اور حویلی سے باہر بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں اور اس کے پیر زمین پر جم گئے۔ احمد نے دیکھا کہ وہ شکل آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی ہے۔ اس کے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی، یہاں سے واپس چلے جاؤ، ورنہ تم بھی ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گے۔ احمد نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی اور دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا اور وہ باہر کی طرف بھاگنے لگا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس کے دوست اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل سفید اور آنکھیں خوف سے بھرپور تھیں۔ احمد نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ گاؤں والوں کی طرف دیکھتا رہا اور پھر حویلی کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا، جیسے اس نے کوئی خوفناک راز دیکھ لیا ہو۔ اس رات کے بعد احمد نے کبھی اس حویلی کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی کوئی اور اس حویلی کے قریب جانے کی ہمت کرتا تھا۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک مزاحیہ دیو جنگل کے بیچوں بیچ رہتا تھا۔ اس کا نام تھا موٹو دیو، کیونکہ وہ بہت موٹا تھا اور ہمیشہ مزاحیہ باتیں کرتا رہتا تھا۔ موٹو دیو کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا کہ لوگوں کو ہنسانا اور ان کے ساتھ شرارتیں کرنا۔ ایک دن موٹو دیو نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے بازار میں جا کر لوگوں کو ہنسائے گا۔ وہ اپنے سب سے پسندیدہ لباس پہنا، جو کہ رنگ برنگا تھا، اور اس کے سر پر ایک بڑی سی رنگین ٹوپی تھی۔
جب وہ بازار پہنچا تو وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا عجیب و غریب دیو ہے۔ موٹو دیو نے بازار کے درمیان کھڑے ہو کر ایک اونچی آواز میں کہا، ارے لوگو دیکھو تو صحیح، میں یہاں ہوں تمہارے لیے ہنسی کا خزانہ لے کر۔ اور اس نے مزاحیہ کہانیاں سنانی شروع کی۔ سب لوگ اس کی باتوں پر خوب ہنسنے لگے۔ پھر اس نے ایک عجیب و غریب کھیل شروع کیا۔ اس نے کہا، جو بھی میرے پیٹ پر ہاتھ مارے گا اسے ایک انعام ملے گا۔ اور لوگ باری باری اس کے پیٹ پر ہاتھ مارنے لگے۔ جب بھی کوئی اس کے پیٹ پر ہاتھ مارتا، موٹو دیو ایک زوردار آواز میں بوائنگ کہتا اور سب لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ بازار کے آخر میں ایک بچہ آیا اور بولا، موٹو دیو آپ اتنے موٹے کیوں ہو؟ موٹو دیو نے ہنس کر جواب دیا، کیونکہ میں سب کی ہنسی گاتا ہوں۔ اور پھر سے بوائنگ کی آواز کے ساتھ سب لوگ ہنسنے لگے۔ اسی طرح موٹو دیو نے سب کو ہنسایا اور ہنستے ہنستے شام ہو گئی۔ وہ خوشی خوشی جنگل کی طرف واپس چل پڑا، اس امید کے ساتھ کہ کل پھر کسی نئی شرارت اور ہنسی کے قصے ساتھ واپس آئے گا۔ اور یوں موٹو دیو اپنے مزاحیہ انداز سے ہمیشہ لوگوں کو خوش رکھتا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جنگل کے کنارے ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جسے لوگ چڑیل کہتے تھے۔ اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا اور ویران تھا اور وہ ہمیشہ تنہا ہی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہ جادوگرنی ہے اور بری طاقتوں کا استعمال کرتی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب و غریب بیماری پھیلنے لگی۔ بچے اور جوان اچانک بیمار ہونے لگے۔ ان کے جسم پر نیلے نشان پڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ گاؤں کے لوگ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے سوچا یہ چڑیل کی حرکت ہے۔ گاؤں کے کچھ بہادر نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بوڑھی عورت کے گھر جائیں گے اور اسے پوچھیں گے کہ وہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آگ کے سامنے بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنی سرخ آنکھیں اٹھائیں اور ان کی طرف دیکھا۔ وہ نوجوان خوفزدہ ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک نے ہمت کی اور پوچھا، تم ہمارے گاؤں کے بچوں کو بیمار کیوں کر رہی ہو؟ چڑیل نے ہنس کر کہا، میں نے کسی کو بیمار نہیں کیا، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے مجھے الزام دینے کی بجائے اپنے اندر جھانکا ہوتا تو شاید تمہیں سچائی معلوم ہو جاتی۔ لیکن نوجوانوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اسے دھمکی دی کہ وہ اسے گاؤں سے باہر نکال دیں گے۔ چڑیل نے غصے سے کہا، اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تم سب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نوجوانوں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور واپس گاؤں میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ چڑیل نے ان کی بیماری کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کے گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے آگ جلائی، چڑیل کی چیخیں پورے گاؤں میں گونجنے لگی، لیکن جب آگ بجھی تو وہاں پر کچھ بھی نہیں بچا تھا، نہ ہی چڑیل اور نہ ہی اس کا گھر۔ اگلے دن سے گاؤں کے بچے اچانک صحت یاب ہونے لگے، لیکن گاؤں کے وہ نوجوان جو آگ لگانے گئے تھے ایک ایک کر کے بیمار ہونے لگے اور آخرکار مر گئے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ چڑیل کی بدبو اب بھی جنگل میں گھومتی ہے اور وہ ان لوگوں سے بدلہ لینے کا انتظار کر رہی ہے جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا اور چاندنی کی مدھم روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ نسرین جو کہ ایک پرانے گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ منتقل ہوئی تھی، چاندنی رات میں کچھ سنسناہٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی کہ کوئی اس کے قریب آ رہا ہے، لیکن جب وہ جاگتی تو اس کے قریب کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، نسرین نے ایک پراسرار آواز سنی۔ وہ دل ہی دل میں ڈرتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ باتھ روم کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور نسرین نے دیکھا کہ وہاں ایک پرانی مٹی کی مورت رکھی ہوئی تھی جو کسی کے چہرے کے بغیر تھی۔ دوسرے دن نسرین نے اپنی پڑوسی سے مورتی کے بارے میں پوچھا۔
جس نے بتایا یہ مورتی اس گھر کے مالک کی تھی جو کئی برس پہلے ایک پراسرار انداز میں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نسرین نے محسوس کیا کہ گھر میں کچھ پراسرار چیزیں ہونے لگی تھیں۔ رات کو کبھی کبھی وہ دیکھتی کہ کوئی چھپے قدموں سے چل رہا ہے اور کبھی کوئی سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونجتی۔ ایک رات نسرین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو جان کر رہے گی۔ اس نے دل میں ہمت باندھ کر مورتی کے پاس جا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچانک مورتی کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی اور نسرین نے محسوس کیا کہ جیسے اس کے ارد گرد ہوا میں برقی سی روح دوڑ گئی ہو۔ اگلی صبح نسرین کے خاندان نے اس کی تلاش کی لیکن وہ گھر میں کہیں بھی نہیں ملی۔ گھر میں ایک اکیلا سناٹا چھا گیا اور وہ مورتی ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ پر نسرین کی واپسی کی منتظر تھی۔ شیطان کی محبت، ایک خوفناک کہانی۔ صدیوں پہلے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب ایک پراسرار جنگل تھا جسے شیطان کا جنگل کہا جاتا تھا۔ وہاں جانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی کیونکہ کہا جاتا تھا کہ جنگل میں شیطان رہتا ہے جو محبت کرنے والوں کی جان لیتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کی آنکھیں کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھیں اور اس کی مسکراہٹ دلوں میں محبت جگا دیتی تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی لیکن گاؤں میں سب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ عائشہ کا ایک چاہنے والا تھا عارف، جو ایک جوان اور بہادر نوجوان تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور جلد ہی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن اس محبت کی کہانی میں ایک اور کردار تھا، شیطان۔ شیطان کبھی انسان تھا لیکن اپنے محبت میں دھوکہ کھا کر وہ شیطان بن چکا تھا۔ وہ اب محبت کو اپنی سب سے بڑی دشمن سمجھتا تھا اور ہر اس شخص سے انتقام لیتا تھا جو محبت کرتا تھا۔ اس نے عائشہ کو جنگل میں پہلی بار دیکھا اور فوراً اس پر عاشق ہو گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت کبھی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اب ایک شیطان تھا، انسان نہیں۔ ایک رات عائشہ اور عارف جنگل کے قریب بیٹھے محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک ہوا میں ایک عجیب سی خنکی آ گئی۔ عارف نے محسوس کیا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے عائشہ کو شادی کا وعدہ کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ وعدہ کر رہے تھے، ایک گہری اور خوفناک آواز گونجی، تمہاری محبت میری ہے۔ عارف نے فوراً تلوار نکال لی، لیکن اس کے سامنے کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک سیاہ سایہ تھا، شیطان۔ شیطان نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ میری ہے اور کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ عارف نے لڑنے کی کوشش کی لیکن شیطان کی طاقت کے آگے وہ بے بس تھا۔ شیطان نے عائشہ کو قابو میں لے لیا اور اسے جنگل کے گہرے حصے میں لے گیا۔ جنگل کے اندر شیطان نے عائشہ سے کہا، تم میری ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے صدیوں سے محبت کو برباد کیا ہے لیکن تمہارے دل میں جو محبت ہے وہ مجھے کمزور کر رہی ہے۔ عائشہ نے خوف سے کہا، محبت کوئی قید نہیں ہوتی۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے جانے دو۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی۔ شیطان نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا اور پھر غمگین لہجے میں کہا، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اپنی محبت کے دھوکے میں شیطان بن گیا، لیکن تمہاری سچی محبت نے مجھے یاد دلایا کہ محبت میں آزادی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر شیطان نے عائشہ کو آزاد کر دیا اور خود جنگل کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ عارف نے عائشہ کو ڈھونڈ نکالا اور وہ دونوں گاؤں واپس آ گئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ محبت نے ایک شیطان کو انسانیت کا سبق سکھا دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی محبت میں زبردستی نہیں ہوتی اور محبت کی طاقت ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے، چاہے وہ شیطان ہی کی کیوں نہ ہو۔ ایسی اور ہارر سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور فالو، کمنٹ، لائک ضرور کیا کیجیے۔